ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي الذي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے باہر کا رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى آمین صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور باواز بلند درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ حضرات محترم، اطمینان قلب یعنی دل کا سکون اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ایک لازوال نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی قدرت کی نشانیوں کے مشاہدے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے آج اطمینان قلب کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ حضرت علامہ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے راستے میں ایک مردہ گدھا پڑا ہوا دیکھا جس کا گوشت نوچ نوچ کر درندے اور پرندے کھا رہے تھے۔ جب وہ درندے چلے گئے، پرندے اڑ گئے اور اس مردہ گدھے کی صرف ہڈیاں بچ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے یقین ہے کہ تو اس گدھے کو ان درندوں اور پرندوں کے پیٹوں سے جمع کرے گا، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ کو اس پر ایمان نہیں ہے؟ عرض کیا، کیوں نہیں؟ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یعنی اور یاد کیجئے جب کہا ابراہیم نے، اے میرے رب، مجھے دکھا دے تو کس طرح مردے جلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں؟ عرض کیا، کیوں نہیں؟ مگر اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا تو 4 پرندے لے کر انہیں اپنی طرف مانوس کر لیجئے، پھر ذبح کر کے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے، پھر انہیں بلائیے، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور یقین رکھیے کہ بے شک اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حیات بعد الموت یعنی مرنے کے بعد زندگی کا مشاہدہ کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ سوال کیا تھا کہ انہیں دکھایا جائے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں شک تھا کہ اللہ کی قدرت میں شک تھا، بلکہ آپ علیہ السلام مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انسان کی طبیعت میں اندیکھی چیزوں کو دیکھنے کا اشتیاق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بعث بعد الموت اور حشر و نشر پر جو ایمان علم الیقین کے درجے میں تھا، اس کو عین الیقین کے درجے میں ترقی دینا چاہتے تھے۔ اب ہم سب سے پہلے یہ سمجھے کہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یقین اسے کہتے ہیں جو کسی بھی طرح متزلزل نہ ہو، ٹوٹے نہ۔ کسی نے کوئی بات کر دی تو یہ نہیں کہ ہمارا یقین ڈگمگا جائے، نہیں، یقین دین کی اساس ہے، اور مشاہدات دیکھنا اور مراتب کے لحاظ سے اس کے 3 درجے ہیں مرتبے کے حساب سے۔ اگر کسی چیز کے علم کے بارے میں، علم کہتے ہیں نالج کو، اگر کسی چیز کے علم کے بارے میں دلیل و برہان کے ذریعے اس حد تک یقین ہو جائے کہ تردد نہ ہو، وہ ہمارا ٹوٹے نہ، تو اسے علم الیقین کہتے ہیں۔ اور اگر یہ علم و دلیل برہان سے گزر کر مشاہدہ ہو جائے تو اسے عین الیقین کہتے ہیں، یعنی اس سے بھی اوپر چلا گیا۔ اگر علم کی حقیقت سامنے آ جائے
اور بلا کم و کاست حقیقت شے یا شے کی تہ کا علم ہو جائے تو اسے حق الیقین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کو کہے کہ آپ کے پاس شہد ہے، آپ کو اس کی صداقت میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہاں یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، تو یہ علم الیقین ہے۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں واقع میں ہے شہد تو وہ عین الیقین ہوا، اور جب آپ کا یقین پختہ ہو گیا، پکا ہو گیا، اور آپ نے اسے چکھا، ٹیسٹ کیا، تو یہ حق الیقین ہوا۔ حضرات دوسری مثال سے یوں سمجھیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنت اور دوزخ برحق ہے، یہ علم الیقین ہے۔ جب محشر کے میدان میں جنت پرہیزگاروں کے بالکل قریب لائی جائے گی اور ساری مخلوق دیکھ لے گی، اور جب گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی اور سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو یہ عین الیقین ہوگا، اور جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے یہ اس وقت حق الیقین ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیزوں کے حقائق کی جستجو یعنی جاننے اور تحقیق کا طبعی ذوق تھا، اور وہ ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ تحقیق اور ریسرچ ان کی زندگی کا خاص مقصد تھا، اور وہ تحقیق کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی ذوق اور ریسرچ اور تحقیق کے جذبے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موت کے بعد کی زندگی یعنی مر جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق اللہ کے حضور سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تم اس مسئلے پر یقین نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً عرض کیا میں بلا توقع اس پر ایمان رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں تو قادر مطلق ہے۔ میرا یہ سوال اس لیے ہے کہ میں علم الیقین کے ساتھ ساتھ عین الیقین اور حق الیقین کا خواستگار ہوں۔ میری تمنا ہے کہ اے میرے رب تو مجھے آنکھوں سے مشاہدہ کرا دے۔ اس کے متعلق علماء کرام نے بہت سے وجوہات بیان کیے ہیں۔ علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 جبکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 17 وجوہات بیان فرمائے ہیں۔ پہلی وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے علم استدلالی حاصل تھا۔ آپ مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے تاکہ علم ضروری بدیہی بھی حاصل ہو۔ اسی لیے کہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ علم استدلالی میں کبھی شکوک واقع ہوتے ہیں، یعنی علم استدلالی ایک ایسا علم ہے، ایک ایسا نالج ہے کہ کبھی ہمیں اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن علم ضروری شک سے پاک ہوتا ہے جو علم مشاہدہ سے عیاناً حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھ لیا، اب ہمیں اس کا زیادہ یقین ہوگا اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ خیال رہے کہ خود نبی کے لیے بھی علم استدلالی یا ضروری میں فرق نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کا علم شک سے پاک ہوتا ہے۔ البتہ سوال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کسی کو بھی یہ کہنے کا حق حاصل نہ ہو کہ تم نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا ہے، نہیں تمہارے علم پر کیسے یقین کیا جائے۔ دوسری وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جاننا چاہتے تھے کہ میرا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ اس صورت میں اولم تؤمن کا مطلب یہ ہوگا کیا تمہیں یقین نہیں؟ تمہارا مرتبہ میرے نزدیک عظیم ہے، بہت بڑا ہے، تم میرے پسندیدہ ہو، تم میرے خلیل ہو۔ تیسری وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین پر یہ دلیل قائم فرمائی کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ تو کس طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی ان کو میرے سامنے زندہ کر میں دیکھوں تاکہ میری دلیل کافروں پر ظاہر ہو جائے۔ اب یہاں پہ ایک شبہ آتا ہے کہ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ابراہیم علیہ السلام سے شک کرنے میں زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کرنے کا سوال شک کی وجہ سے کیا تھا، یعنی آپ کو یقین نہیں تھا۔ اس شک کا ازالہ یہ ہے کہ اس شبہ کا کہ حدیث پاک کے ترجمہ سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو اعتراض کرنے والے پیش کرتے ہیں حدیث پاک کا ترجمہ اور وضاحت کی طرف ہم توجہ کریں تو مطلب خود واضح ہو جائے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا ہوتا تو ہم بنسبت ابراہیم علیہ السلام کے شک کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جبکہ عرض کی کہ ابراہیم نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردے کس طرح جلائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ مگر اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ محترم حضرات، اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے میں شک کیا تھا اور ہمیں اس کی نسبت زیادہ شک ہے، بلکہ اس حدیث پاک کا ترجمہ جو بیان کیا اسی مطلب سے واضح ہو رہا ہے۔ تاہم اس کی اور وضاحت کے لیے علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس حدیث پاک کی شرح بیان کی ہے، ڈیٹیل لکھی ہے، اس سے ایک قول بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ارشاد نحن احق بالشک کے من ابراہیم کے معنی بیان کرنے میں علماء کے بہت سارے اقوال و توجیحات ہیں، لیکن سب سے حسین، خوبصورت اور صحیح قول جو امام ابو ابراہیم مزنی اور علماء کی کئی جماعتوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شک کرنا محال ہے، امپوسیبل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے میں انبیاء کرام علیہ السلام سے شک واقع ہوتا تو بنسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شک کرنے میں زیادہ حق رکھتا، اور تحقیق تمہیں یقیناً معلوم ہے کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، تمہیں یقیناً اس کا امر حکم کا بھی علم ہونا چاہیے کہ شک کرنے میں زیادہ حق رکھتا ہوں، اور تحقیق تمہیں یقیناً معلوم ہے کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو تمہیں یقیناً اس امر کا بھی علم ہونا چاہیے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ محترم حضرات، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت کے بعد زندگی کا مشاہدہ کرا دیا۔ اس کی طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال کسی شک و شبہ کی بنا پر نہ تھا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں شک ہوتا تو یقیناً ہمیں بھی شک ہوتا، جب ہمیں شک نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو شک کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے، جس کا ذکر قرآن میں بتایا گیا ہے کہ 4 پرندے لیے، جس میں سے ایک مور، دوسرا گدھ، اور ایک روایت میں گدھ کی جگہ کبوتر کا ذکر ہے، اور ایک کوا اور ایک مرغ کا معنی چڑیا، اور اپنے ساتھ پہلے مانوس کیے۔ مانوس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی جانور کو پالتے ہیں تو اس کو گھلا ملا لیے تاکہ ہم پہچان جائیں کہ یہ وہی جانور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، یعنی ان کو ذبح کیا، ان کے گوشت اور ہڈیوں وغیرہ سب کو خلط ملط کر دیا، اور 4 پہاڑوں پر ان کو الگ الگ لے جا کر رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پکارا، اے جدا جدا ہڈیوں، اے متفرق گوشت کے ٹکڑوں، اے کاٹی ہوئی رگوں، ایک دوسرے سے مل جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو تم میں لوٹا دے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم۔ فرمایا تم 4 پرندے لے کر انہیں اپنی طرف مانوس کر لیجئے، پھر ذبح کر کے ان کے جسم کا ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے، پھر انہیں بلائیے، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور یقین رکھیں کہ بے شک اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز سن کر ہڈیاں اپنی دوسری ہڈیوں کی طرف چلی، یعنی ہر پرندے کی اپنی اپنی ہڈیاں ایک دوسرے سے مل گئی، پر دوسروں پر جا ملے، گوشت کے ٹکڑے دوسرے گوشت کے ٹکڑوں سے ملنے لگے، یہاں تک کہ خون خون سے مل گیا۔ جب کوئی پرندہ اڑ کر کسی دوسرے پرندے کے سر کے پاس آتا اور وہ سر اسی پرندے کا ہوتا تو اس کے ساتھ جڑ جاتا، اور اس کا نہ ہوتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، آپ کے سامنے مردوں کو زندہ کر کے آپ کو عین الیقین کا مرتبہ عطا کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے ابراہیم، تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام مردے اور تمام مقتول سور پھونکنے پر جمع ہو جائیں گے، جیسے ان 4 پرندوں کے تمہارے سامنے پہاڑوں سے جمع کر دیے ہیں۔ میرے سامنے تو تمام کا پیدا کرنا اور پھر موت کے بعد زندہ کرنا ایسے ہی ہے جس طرح کسی ایک شخص کو پیدا کرنا یا زندہ کرنا ہے۔ ذات محترم، بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ 4 پرندوں کو جمع کرنا، ان کے ٹکڑے ملا کر پہاڑوں پر رکھ دیے۔ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کے اذن ان کو بلایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلایا، تو وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔
مانوس کرنے میں یہ حکمت بھی تھی کہ آپ ان کے آنے پر پہچان لے یہ وہی پرندے ہیں جو میں نے اپنے ساتھ ملا لیے تھے۔ بعض نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، آپ کے بلانے پر ان کے تمام اجزاء اپنے اپنے پاس اجزاء سے آ کر مل کر اپنے اپنے سروں سے آ کر مل گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی صورت بھی بعید نہیں ہے، جو صورت بھی قدرت کی عجیب نشانیوں کا ظہور ہے۔ حضرات محترم، حضرات ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندے مانوس کرنے یعنی اپنے ساتھ گھلانے ملانے کا حکم دیا گیا، حیوانوں کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی 2 وجہ اور بتائی گئی ہے۔ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے فضا میں اڑنے اور ہوا میں بلند ہونے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی علوم مرتبت یعنی مراتب کی بلندی اور ملکوت تک پہنچنے کی ہمت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے پرندوں کو ذبح کرنے اور گوشت کو ملا جلا کر رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ آپ کا معجزہ آپ کے علوم و مرتبت کے مشابہ ہو جائے۔ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پرندوں کو ذبح کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ملا جلا کر پہاڑیوں کی چوٹی پر رکھ دیا، پھر ان کو بلایا تو تمام ٹکڑے اڑتے ہوئے آئے اور ملے جلے گوشت سے جدا ہو کر اپنے اپنے ٹکڑوں سے مل گئے۔ قیامت کے دن بھی اسی طرح تمام بکھرے ہوئے ذرات جمع ہو جائیں گے اور ان سے بدن معرض وجود میں آئے گے جڑ کر، اور ان کی روحیں ان سے مل جائیں گی۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان اس کی تائید کر رہا ہے کہ خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، خوف کے مارے نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے گویا وہ ٹڈے دل میں زمین میں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک مردے کو زندہ کرتے ہوئے دیکھنے کی درخواست کی تھی، لیکن مالک الملک نے کہا اے میرے خلیل، تم نے تو اپنی عبدیت کی پیش کی ہے، یعنی ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے سوال کیا ہے کہ ایک مردے کو زندہ دیکھنا چاہا، لیکن میں نے اپنی ربوبیت کی وجہ سے، اپنے رب ہونے کی وجہ سے تمہیں 4 مردوں کو زندہ کر کے میں دکھاتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حیوانات یعنی جانوروں وغیرہ عناصر اربع یعنی آگ، مٹی، پانی اور ہوا سے بنے ہوئے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے 4 کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ جس طرح ان 4 کو زندہ کر رہا ہوں ایسے ہی تمام عناصر اربع یعنی آگ، مٹی، پانی اور ہوا سے بنے ہوئے ہیں، اس لیے 4 کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس طرح ان 4 کو زندہ کر رہا ہوں ایسے ہی تمام عناصر اربع کو، مرکبات کو، ان کو ملا کر میں زندہ کروں گا۔ حضرات، تمام پرندوں میں سے مور، گدھ، مرغ اور کوے کو منتخب کرنے کی، ان کو سلیکٹ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کہ انسان کی زینت بلند مراتب سے محبت ہے اور ان کی یہ خوبی مور میں بھی پائی جاتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی، سجائی گئی ہے ان کی خواہشوں کی محبت۔ انسان جس طرح زیادہ کھانے سے شوق رکھتا ہے، زیادہ کھانے کا عادی ہوتا ہے، اسی طرح گدھ کو بھی کھانے سے زیادہ کام ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو خواہشات پوری کرنے سے جس طرح کام ہوتا ہے، اسی طرح مرغ یعنی چڑیا میں بھی یہ وصف خوبیاں پائی جاتی ہے۔ جس طرح انسان مال طلب کرنے اور جمع کرنے کا زیادہ لالچ ہوتا ہے، اسی طرح کوا بھی مال طلب کرنے اور جمع کرنے کا حریص لالچی ہوتا ہے۔ محترم حضرات، ان 4 کو سلیکٹ کرنے میں اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب تک خواہشات نفسانیہ یعنی اپنے نفس کی خواہش، مال کی لالچ اور زیب و زینت یعنی بناؤ سنگار وغیرہ کو ختم نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے دل پر روحانیت کا اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے اللہ تعالیٰ کے نور سے راحت حاصل ہوگی۔ خلاصہ کلام، کائنات کے ہر ذرے میں ایسی بے شمار اور انگنت نشانیاں ہیں جنہیں انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے تو مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی کما حق و معرفت حاصل کر سکے، وہاں تک ہماری پہنچ حاصل ہو سکے اور اپنے دل کو سکون و اطمینان ہم پہنچا سکے۔ اب ہمیں اپنے دل کو سکون پہنچانا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اگر ہمارے دل کو قلبی سکون حاصل نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمیں
دل کا سکون بھی حاصل ہوگا، اس کے لیے ہمیں دنیا سے بھی رابطہ کاٹنا پڑے گا۔ جب ہم مسجد میں آئیں تو اپنے آپ کو یہ سوچ کے رکھیں کہ ہم یہ دنیا سے منقطع ہو چکے ہیں، کٹ چکے ہیں، تب ہمیں اپنی نماز میں بھی سکون حاصل ہوگا، ہمیں اپنی عبادتوں میں بھی سکون حاصل ہوگا۔ ورنہ ہم تو 2 فرض پڑھنے کے بعد بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، یا ہم فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنے موبائل کو اس طرح سے چیک کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ کا میسج تو نہیں آ گیا۔ اگر ہمیں اس طرح سے ہم اپنی عبادتوں میں مشغول رہیں گے تو ہمیں عبادت کی لذت بھی حاصل نہیں ہوگی اور نہ ہمیں دل کا سکون حاصل ہوگا، صرف اٹھک بیٹھک کر کے ہم جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، ہم جو نصیحت کرتے ہیں، ہمارے اوپر جو نصیحت کی بوچھار کی جاتی ہے، ہمیں اس کو سننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تقریر سننا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ رات بھر کی عبادت سے افضل بتائی گئی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ ہم ایک تو ہمارا یہ مشغلہ بن گیا ہے کہ ہم نیک کام کے وقت ہی ہمیں نیک کام یاد آتا ہے، ہم کھیل رہے ہوں گے یا ہم فری بیٹھے ہوں گے، اس وقت ہمیں کوئی عبادت یاد نہیں آئے گی، لیکن ہم جب کسی عبادت میں ملوث ہوں گے تو ہمیں دوسری عبادت یاد آئے گی۔ آپ اگر آدھے گھنٹے بھی نفل نماز پڑھ لے یا پوری رات نفل عبادت کر لے، لیکن آپ نے ایک مسئلہ سیکھ لیا، ایک نصیحت حاصل کر لی، تو وہ پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ۔